چپ رہے. میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں. بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ. صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا. تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں. تلوار لیا. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب. توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو. جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے. سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں. میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا. حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے. پوچھا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا. اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے. حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے. یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو. حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا. کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں، بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا. اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں.
آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں انشاءاللہ. ہاں تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جسم میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی. ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں. میرے عزیزوں، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے. ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہاں بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں. مکہ میں ایسا ہوا تھا. ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی. اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا. سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے. جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف. معاذ اللہ، حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت. سب آئے. اب صحابہ جو تھے ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی. ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں. سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے. حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے. ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے. اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے. اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا. حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ. اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے. حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے. بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی. حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت. تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بولو جو بول رہی تھی. پتھر پھر بول پڑا،
اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے، سب چہرے اتر گئے، اور کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا۔ صبح سے دوپہر تک خدا تھا، اب نہیں ہے، حضور کی شان میں بولنے لگ گیا۔ پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ کیا معجزہ تھا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو، وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات صحابی رسول تھے، حضور کے عاشق تھے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ پتھر کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر گھس کر کے ایک کافر مشرک جن بول رہا تھا، جنات میں سے ایک گستاخ تھا آپ کا، وہ داخل ہو کر بات کر رہا تھا اور ان کو پاگل بنا رہا تھا۔ اور اس کا چرچا جب ہم نے مشہور ہوا، لوگوں نے، ہمارے جنات نے یہ بتایا حضور کی شان میں ایک کتا جا کر جنات میں سے بھونک رہا ہے۔ آقا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا اور تلوار لے کر آیا، اور جس وقت میں پہنچا تو دیکھا آپ بھی مجمع میں آئے ہوئے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی گردن مار دی، اور جب آپ نے کہا بتا کون ہے، اس وقت میں بولا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ کوشش جہاں جہاں کر کے دیکھا ہے انہوں نے، ہر جگہ پر اللہ کریم مینار نور کو اور بلند فرماتا ہے۔ بغداد میں بھی ایسی ہوا تھا، تتاریوں نے حملہ کیا تھا۔ تتاری ایک جماعت ہے، پورے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اور دربار میں ایک بار تتاریوں کے بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا تھا اور چند مسلمانوں کو زنجیر میں باندھ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا تھا۔ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے علماء ہیں، مومنین کی جماعت ہے، لیکن ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں خوب گالیاں دو اور ان کو جلاؤ، اس لیے کہ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے ان کو کاٹنے سے مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے نبی کے خلاف بولو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے۔ جب وہ عیسائی پادری دربار میں، بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان، پتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا، جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا، ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ کتا نہیں، پالا ہوا، اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں۔ وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر، اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے۔ پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا۔ یہ بادشاہ کا کتا ہے، خواہ مخواہ نہیں بھونکتا۔ پادری کسی کی نہیں سنا، پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بھرے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چھڑ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ ایسی ہیبت تاری تھی سب کے اوپر، ایسی ہیبت تاری تھی، کوئی کتے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہے، درباری سب کھڑے ہیں، اور اس وقت جو مومنین ہیں، علماء کی جماعت، زنجیروں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولا تیرا کیسا کرم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں مومنین کے۔ اس وقت یہ خیال آتا ہے اب نبی کی عزت کو کون بچائے گا؟ جب رب چاہتا ہے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔
اور یہ عام کتا نہیں، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج کے دور کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہوئی ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، اسلام کا وناش کر دیں گے، 20 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، میں ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں، وہ پہلے اپنی کھجلی مٹا کر کے دکھائیں۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی چھوٹے پودے کا نام نہیں ہے، اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم سے بڑے بڑے بھی آئے اور سڑے بھی آئے، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، پتہ نہ جانے کتنے آئے، جن کے ڈکٹیٹرشپ کا حال یہ تھا 50 لاکھ لوگوں کے قاتل بھی ہمارے اوپر حکومت کر کے چلے گئے، اسلام کا پال باقا بھی نہیں کر سکے۔ آج بھی اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور 5 سال کی نشیڑی حکومتیں اگر یہ سوچ لے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، وناش کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا دے، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ یہ آج ہمارا امتحان ہے، ہمیں دیکھا جائے گا ہم کتنے حوصلے والے، ہم کتنے جذبے والے اپنے نبی پاک کے لیے۔ میرے عزیزو، آج تو لوگوں کو بات کرنے میں بھی دقت ہونے لگ گئی، سوچنے لگ گئے اگر حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس پر بات کروں، کل کو کیس نہ ہو جائے، مقدمے ہو جائیں، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ اے نوجوانوں، ان سب مسائل کو کیوں سوچتے ہو؟ کیا تم نے بلال حبشی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ ان کفار نے کیا نہیں کیا تھا؟ ایک ڈرم میں، جو لوہے کا ڈرم ہوتا تھا، بلال حبشی کو دن بھر اس میں ڈال کے رکھتے تھے گرمیوں میں، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے، ایسے کہ کوئی سخت سے سخت آدمی بھی گل جائے گرمی سے۔ پھر شام کو نکالتے، پوچھتے بتا بلال تیرا خدا کون ہے؟ بلال حبشی کہتے میرا خدا اللہ ہے، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عزم، ان کا استقلال، ان کی جمی ہوئی یہ طاقت چند سالوں کی بات تھی۔ کفار مکہ کا ظلم تو سہ لیا، لیکن میرے عزیزو یہ موب لنچنگ ہمیشہ نہیں چلتی، چند دنوں تک ظلم عام ہو سکتا ہے لیکن کنٹینیو نہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا وہ مظہر پیش کیا تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے 6 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آئے تھے، اور پہلی نماز حرم پاک میں پڑھی جا رہی تھی اعلان کے ساتھ، تو اس وقت اللہ کے نبی نے اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھایا، تاکہ دنیا یہ دیکھے جس کو تم گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم کوڑے مارتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم سل پر سلاتے تھے، گرم ریت پر سلاتے تھے، آنگاروں میں دہکاتے تھے، آج اس بلال کو رب تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر پہنچایا۔ نام مصطفیٰ پر جو زخم کھاتا ہے مولا اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹے گا نہیں یہ نام، جو مٹانے آئے وہ مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں گیا؟ لکھنؤ سے نکلا ہوا کتا جس نے نام بدل لیا تھا، اخباروں میں دیکھا ہوگا، دھرم بھی بدل لیا، کہا کہ میرا نام آپ سے یہ ہے، میرا دھرم بھی یہ ہے، کشکا لگا لیا، دھوتی پہن لیا، لال کپڑے پہن لیا، 6 مہینے پنڈتوں کے پیچھے چاٹتے ہوئے گھومتا رہا۔ اس کے بعد یہ وہ قوم ہے جو اپنے کاسٹ کے علاوہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کر پاتی، تجھے کہاں سے برداشت کرتی؟ کک مار کر کے نکال دیا۔ اور 6 مہینے کے بعد یہ بیچارہ دھوبی کا کتا
نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیچ میں رہ گیا، دین بھی چھوٹا، گھر بھی چھوٹا، نام بھی گیا، اور ادھر بھی نہیں اپنایا کسی نے، اور آپ جان بچانے کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری جان کی حفاظت کرو، میری جان کی حفاظت کرو۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، میرے امام نے، بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس تو کر لیں گے، تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے، لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں، ان کے دن بھی کتنے ہیں، موسم کے دن ہیں۔ ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے۔ وہ کتا کیا سوچتا ہے، پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے۔ حکومت ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ اپنا ہے، ارے گاڑی نکل جائے گی تب پتہ چلے گا کتا اکیلا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ان کی عزت بٹورنے کے لیے، ان کی جی حضوری کے لیے تم نے دھرم بدل لیا، دین بدل لیا، نام بدل لیا، عزت وہاں ڈھونڈتے رہے۔ ارے نادان، ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہوتا، ایک بار حضور پاک کو محبت سے پکارا ہوتا، اللہ کریم پوری کائنات کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا۔ آج میں ایک دور دراز کا رہنے والا، لیکن تمہارے ہاں آتا ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ اجنبی ہے، کوئی اجنبی پن نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ اگرچہ سلی گڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے، ہماری پرانی ملاقات ہے۔ یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو، حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے، اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہیں، بس بات صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ سے یہ بات سمجھ کے چلو، دیکھا ہے ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو، عزت کمانا ہے، حضور کے عاشق، حضور کی وفاداری، ان کے دربار کی نوکری۔ اب زمانہ جیسا بھی آئے، ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا، یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں، میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں، بس اس میدان میں اتار رہا ہوں جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی، آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے، ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا۔ ہر بچہ ہمارے گھر کے اندر محمد نام کا ہوگا اور حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا۔ تم کتنی داڑیاں نکالو گے، کتنی ٹوپیاں چھپاؤ گے، اے مسلمانوں یہ عزم کر کے اٹھو، میرے ہر گھر کا بچہ حضور کی سنتوں کا عاشق ہوگا، نکلے گا راستے پر، دنیا کل کو پکار کر کہے گی ارے یہ سلی گڑی کی گلیاں نہیں نظر آتی، یہاں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ عزم لے کر کے اٹھو گے، یہ عزم لے کر اٹھو گے، اور پھر تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ خود آئے گا۔ تمہیں سلمان اظہری بننے کی ضرورت نہیں، یہ بنایا جاتا ہے، یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی نوکری جس نے لے لی، اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا۔ اقبال نے کہا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک کی محبت جس کے دل میں آ جائے
دونوں عالم کی اسے پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اس بات کی فکر نہیں۔ میں یہاں بنگال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے صرف اتنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی محبت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ حضور کی عظمت کے لیے تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آج سے یہ عہد کریں گے نا حضور یہ پاک کی محبت میں، ہم تو گردن دینے کو تیار ہیں نا، جان ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ برائیاں اور کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حضور کے نام پر جو گانے سننے کی عادت ہے ہم اس سے توبہ کریں، جو فلمی گانے سن کر کے سوتے تھے جس کی وجہ سے دل میں بزدلی آتی ہے، نفاق آتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں یہ حرکتیں۔ نوجوانوں تمہیں جان بوجھ کر دنیا اس نشے میں ڈالتی ہے، دن بھر گانے کی دھن پر تم ناچتے کودتے رہو، تمہارے دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اب سے یہ عہد کر کے اٹھنا، آج سے جاؤں گا تو یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جب تمہاری عادت بن جائے گی تو پھر دل بھی جوان رہے گا انشاءاللہ۔ 80 سال کے بھی ہو جاؤ، 90 سال کے بھی ہو جاؤ، ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہو مگر مولا تمہارا رعب لاکھوں کے دلوں پر ڈال کر رکھے گا۔ حضور کے لیے اپنا قربان کرو، وفاداری کرو، اور جتنی کوششیں یہ مٹھانے کی ہو رہی کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہاں یہ صبح قیامت تک اس کو رہنا ہے۔ ہمارا اور تمہارا امتحان آیا ہوا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا کچھ نہیں ہوگا، میرے نبی پاک کی عظمت کا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی تعریف بولنے والے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، حضور کی تعریف کرنے والے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور گستاخی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور بس ان کی تعداد اتنی ہے، ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسے کھو جاتے ہیں کسی اخبار کے کونے میں بھی ان کا نام نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ آج وہ دلی میں بیٹھ کر غازی آباد میں ڈاسنا کا وہ پاکھنڈی پھونکتا تھا، کچھ نوجوانوں کو تو پتا ہوگا، لیکن آنے والی نسل کو پوچھنا ان کو پتا بھی نہیں رہے گا، ان کو پتا بھی نہیں رہے گا، لیکن آنے والے بچوں کو پوچھنا یہ کس نے کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر بچہ کہے گا بریلی کے امام نے کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سلام کی تعریف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتا۔ حسان بن ثابت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، جو حضور کی تعریف کرتے تھے وہ زندہ ہیں۔ شرف الدین بوسیری جنہوں نے کہا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آج بھی ان کا قصیدہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ یاد ہے لوگوں کو؟ سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج بھی یہ جملے مشہور ہیں، لوگوں کو یاد ہیں۔ ابو جہل کیا بھونکتا تھا کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا بولتے تھے کسی کو یاد نہیں، یہ دلی لکھنؤ کے کتے کیا بھونکتے ہیں آج کیا کل بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ کل آنے والی نسلوں کو اگر کوئی بات یاد رہے گی یہ یاد رہے گی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ نعت خوانی نہیں کرتے ہوں گے، سب نعت نہیں پڑھتے ہوں گے، چند لوگ ہی ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، اس کے باوجود 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، توجہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات میں اپنے ہر مجمع میں یہ کہتا ہوں اور ناپتا بھی ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بچوں کو ہماری گستاخیاں یاد نہیں رہیں گی، حضور کی تعریف یاد رہے گی۔